علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المرتل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ترتیل سے قرآن پڑھنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ اس طرح اس لیے ہے تاکہ ہم اس قرآن پاک کے ذریعے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قوی رکھیں، اور ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تلاوت قرآن فرماتے تو خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے نوری خاندان کے، ایسے پاک نفوس اور ایسے پاک خون صداقتوں اور جرتوں کے امین نونہالوں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کی حیات جو تھی وفا اور سخا کا کوہ صفا تھی، اور تاریخ عالم کی سب سے بہادر خاتون جو تھی ان کے یہ دونوں لخت جگر تھے۔ اور ان کا خاندانی جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ سخی ابن سخی ان کے جو دادا تھے وہ اصحاب صفہ کے کفیل ہوا کرتے تھے۔ ان کے والد اور والدہ جو تھیں وہ بہادر خاتون، یہ روز 1,00,000 درہم جو تھے روزانہ خرچ کرتے تھے، اور بحر الجود ان کے والد کا جو تھا وہ لقب تھا۔ تمام مدینہ کے غرباء کو یہ روزانہ اتنی خیرات اور اتنی ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ان کی جو پرنانی صاحبہ تھی اور ان کی جو دادی ہیں وہ اپنے دور کی اتنی بڑی سخی، ان کی جو پرنانی ہے ان کو سارا مکہ جو ہے وہ سخاوت کے عنوان سے ان کو جانتا تھا۔ ناظرین کرام، ان کے دادا وہ تھے جنہوں نے اپنے جسم پر میدان جنگ میں 90 زخم کھائے تھے، اور ان میں سے کوئی زخم جو تھا وہ ان کی پشت پر نہیں لگا تھا۔ یہ اس خاندان کے نونہال تھے۔ یہ کون تھے؟ بس میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے پھر اپنے اسکالر حضرات کی طرف چلا جاؤں گا۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، وہ خاتون جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیمہ میں سے باہر نکلی ایک قدم، اور میدان کربلا میں یہ شب عاشور کا واقعہ ہے، بلکہ اس صبح کا واقعہ ہے۔ تو یہ باہر نکلی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اشارہ کر کے اپنے بھائی کو پاس بلایا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ جب سیدنا علی اکبر سے جو پہلے سیدہ نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ میرے 2 شہزادے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ وہاں پہ جائیں، آپ پہ قربان ہوں، دین حق کی خاطر کربلا کے میدان میں جائیں۔ تو امام علی نے بڑا جواب عجیب و غریب دیا، اور وہ تاریخ میں لکھنے قابل۔ انہوں نے فرمایا کہ علی اکبر کو ہوتے ہوئے، قاسم کو ہوتے ہوئے، باجی جان میں ان شہزادوں کو کیسے بھیجوں؟ اگر میں ان کو بھیج دوں تو کل سیدہ فاطمہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا کہ وہ کہیں گے تمہارے بیٹے رہ گئے اور تم نے جو تھے میرے نواسوں کو آگے میدان میں بھیج دیا، لہٰذا میں ان کو نہیں بھیج سکتا۔ پھر جب علی اکبر اور قاسم علیہ السلام بھی شہید ہو گئے تو سیدہ نے خیمے سے باہر آ کے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا بھائی جان، اور اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک چادر، بڑی چادر لپیٹی ہوئی تھی اور اس میں کوئی چیز تھی۔ امام علی مقام نے کہا باجی جان بتائیں۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور اماں جان فاطمہ سلام اللہ علیہا دونوں جو تھے، وہ جب بھی میں ان سے کوئی بھی سوال کرتی اور جب میں نانا جان کی خدمت میں کچھ عرض کیا کرتی تھی، انہوں نے کبھی میرا سوال نہیں ٹالا۔ جب کوئی چیز میں نے مانگی انہوں نے فوراً مجھے عطا کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ میرے کسی خواہش کو، کسی میرے سوال کو ٹالتے نہیں تھے۔ تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آج میں بھی آپ سے ایک درخواست کرنے والی ہوں اور آپ میری وہ درخواست ضرور قبول کریں گے۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہم جس حالت میں ہیں، لیکن جو میرے بس میں ہوگا میں آپ سے وعدہ ایفا کروں گا۔ تو آپ نے وہ چادر مبارک کہتے ہیں کہ فوراً سیدہ پاک نے اپنی ہٹائی تو نیچے دیکھا کہ اون و محمد دونوں تھے، جن کی عمروں میں فرق ہے تاریخ میں، بعض نے 13 اور 15، بعض نے 15 اور 18 لکھی ہے، بہرحال یہ دونوں تھے۔ تو سیدنا امام علی مقام نے ان سے پوچھا کہ اب باجی جان فرمائیں میں آپ کی کیا خواہش ہے جو میں پوری کروں؟ کہا یہ دونوں دیکھیں آپ نے اشکبار ہیں دونوں شہزادے، اور یہ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ماموں جان پہ فدا ہونے کے لیے دین اسلام کی خاطر میدان میں جانے کی تیار ہے۔ امام علی مقام اشکبار ہو جاتے ہیں اور اجازت دے دیتے ہیں، اور اجازت دے کے پھر آپ نے کیا کیا،
کہ ان دونوں شہزادوں کو وہ جو تلواریں ان کے مبارک ہاتھوں میں تھمائیں، یہ نونہال تھے، اور ان کو وہ لباس سارا پہنا کے اور آپ نے اجازت دی اور دونوں یہ میدان میں گئے. اور ان نونہالوں نے جس وقت یہ گئے ہیں تو عمر بن سعد نے کہا یہ تو شہزادے لگتا ہے زینب کے شہزادے ہیں، اور سارے لوگ جو تھے کوئی اکیلا ان کے مقابلے میں نہیں آیا. اس نے کہا یہ جس خاندان کے فرد ہیں ایک ہی طریقہ ہے، ان پہ سب جو ہے مل کے حملہ کرو. اور پھر حملہ کیا اور کس طرح ان کی شہادت ہوئی یہ آج میرے اسکالر یہ تفصیل بیان کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ بدرالزمان قادری صاحب، ان کے ساتھ پیر انوار حسین جلوالوی. آپ کی بڑی ہمت ہے کہ طبیعت بھی آپ کی ناساز تھی کافی عرصے سے، اس کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب ہیں. اور آخر میں منقبت ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں محمد بلال جو ہے وہ ہمیں سنائیں گے. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ بدرالزمان قادری سے. علامہ صاحب، لکھنے کو یا پڑھنے کو تاریخ میں تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن عمل میں جب یہ بات سامنے آتی ہے تو انسان کانپ جاتا ہے. کوئی شک نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، پہلے تو میں تھوڑا پس منظر میں جاؤں گا. جی ارشاد. قرآن کریم میں مفسرین نے قرآن کریم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: علم العقائد، علم الاحکام اور علم التذکیر. عقائد میں ہمارے عقائد آتے ہیں، احکامات میں شریعت، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ تفاصیل آتی ہیں. علم التذکیر کے اندر نصیحت اور خشوع آتا ہے. علم التذکیر کے پھر آگے 2 حصے کر دیے گئے: علم التذکیر بے الہ اللہ اور بے ایام اللہ. الہ اللہ میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے جو قوموں پر نعمتیں ہوئیں، اور بے ایام اللہ میں ان واقعات کا ذکر ہوتا ہے جن کو سننے کے بعد دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور دل پر جو ہے وہ غم کی شدت بڑھ جاتی ہے. اور مارکہ حق و باطل کا ذکر ہے ان واقعات کے اندر، بے ایام اللہ کے اندر، اور نتیجتاً جو حق ہے اس کی فتح، کامرانی اور کامیابی کا ذکر ہے، اور ان پر جو انعامات ہوتے ہیں وہ، اور باطل کا جو انجام ہے اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 61 ہجری کا واقعہ میں اور آپ آج بیٹھے یہاں 1441 میں دہرا رہے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اتنا قدیم العہد واقعہ، اور آج ہم اسی شدت غم میں بیٹھے ہیں، اسی واقعے کو دہرا رہے ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر جب کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، جب اسے کسی غم کا اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ جتنا بھی وہ واقعہ قدیم العہد ہو جائے اسے دوبارہ پھر یاد کر کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ، اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر عطا فرماتا ہے جو روز اول اس نے صبر کیا. خانوادہ رسول نے یہ تو اپنا علامہ صاحب 1000 سال بعد بھی اسی طرح بیان ہوگا، اسی طرح بیان ہوگا، یہ شام قیامت تک یہ شام معاملہ قیامت تک یہ بیان ہوگا. میں حدیث پاک اور قرآنی جو مضامین ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی ہی نہیں بلکہ قیامت تک یہ واقعات اسی طرح بیان کیے جاتے رہیں گے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی اجر و ثواب دیتا رہے گا. یہ منفرد شہادتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ شہادت کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ وہ شہادتیں ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ان کے تذکرے جو ہیں احادیث کے اندر موجود ہیں. یہ تذکرے پہلے سے موجود ہے. رسالت امام علیہ السلام نے پہلے سے یہ بات کر دی. تو میں انہی لوگوں اس وقت ابھی شہادت نہیں ہوئی تھی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اشکبار ہوئے اس وقت تو امام پاک کی ابھی شہادت نہیں ہوئی تھی. ابھی تو گود میں تشریف لائے تھے، ابھی تو گود میں تشریف لائے تھے. اور آپ نے اور دیکھیے دودھ پیتے. لیکن آپ دیکھیے کہ تھرو آؤٹ ان کی لائف آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی کسی بھی خانوادہ فضل والی ہے نا وہ والی حدیث میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عالیہ تھی، جو ٹکڑا گرا آپ نے فرمایا کہ کٹ کے آ گیا چاند کا ٹکڑا. تو اس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اتنے عرصے کے دوران کسی نے دعا نہیں کی کہ یہ تقدیر ٹل جائے. اس کے ٹلنے کی دعا کسی نے نہیں کی. اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وقوع پذیر. جی حضرت بڑے باریک اس میں مقام آتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وہ بشارات دے دی گئیں، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جبریل آئے، کہا کہ یہ 2 میں سے ایک دے دیں، یا ابراہیم کو دے دیں یا حسین کو دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو دے دیتا ہوں، لیکن فاطمہ کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، میں حسین کو نہیں دے سکتا. اس حسین کو پھر جس طرح کربلا میں ذبح کیا گیا ہے، جس طرح ان کے ساتھ ظلم اور خاندان نبوت کے ساتھ کیا ہے. پیر صاحب پہاڑوں پہ یہ واقعہ رکھ دیا جائے نا لکھ کے، پہاڑ بھی روئیں گے. آسمان رویا تھا نا، زمین روئی تھی اس دن. کہتے ہیں جنات روئے تھے. ہاں
شجر و حجر روئے تھے، زمین سے خون نہیں نکلا، زمین نہیں روئی. جہاں وہ گاڑتے تھے اس کو میخ کو، وہاں سے خون نکلتا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک رباعی عرض کروں گا جی ارشاد. اور تصور ہوگا کربلا کا، اور خصوصاً سیدۃ النساء کی پیاری بیٹی سیدہ زینب کے پاؤں کے تلووں کی مٹی کا. پھنسی جو دام میں بلبل تو یوں لگی کہنے، کرے کا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیو سیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہوں، اور سیدۃ النساء العالمین کے دل کے ٹکڑے ہوں، اور ان کے دل کے ٹکڑے اور نور نظر سامنے ہوں اون اور محمد کی صورت میں، اور سب اصحاب کربلا اپنی جان نثاری دکھا دکھا کر شہید ہو چکے ہوں، اور خاندان نبوت کی باری آ چکی ہو، تو سب سے پہلے سیدہ زینب نے اس چیز کا اظہار کیا اپنے بھیا کے سامنے، یعنی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے، کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے نونہال اون اور محمد، اگر مسلم بن عقیل کے دو بیٹے ابراہیم اور محمد قربان ہو سکتے ہیں تو میرے دو بیٹے اون اور محمد بھی قربان ہو سکتے ہیں دین اسلام پر. اور خاص طور پر حضرت سیدنا امام حسین سے سیدہ زینب کو زیادہ پیار تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ لڑکا پن میں رو رہی تھیں تو سیدہ پاک کی گود میں تھیں، حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھایا تو آپ روتی رہیں، پھر حضرت سیدنا امام حسن نے بھیا نے اٹھایا تو آپ روتی رہیں، جب سید حضرت امام حسین نے اٹھایا تو آپ خاموش ہو گئیں اور ہنسنے لگی. اس حسین پاک کے پیار کو، حسین پاک سے پیار کو دیکھ کر خاتون جنت بھی ہنس رہی تھیں، اور حضرت علی بھی ہنس رہے تھے، امام حسن بھی ہنس رہے تھے کہ اس نے مسکرانا شروع کیا ہے یا رونے سے باز آئی ہے تو حسین پاک کی گود میں. آج وہی حسین ان کے پیش نظر ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ نے بوقت نکاح یہ عہد لیا تھا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ میری بیٹی جہاں چاہے جا سکتی ہے، اور روز اس کو اجازت دینی ہے کہ یہ بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کو روز بھائی سے ملنے کی اجازت دینی ہے. یہ بھی ایک شرط تھی اس میں اشارہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا کہ اگر یہ مقام کربلا میں بھی، کوفہ میں بھی جانا چاہے تو اے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن جعفر طیار تم نہیں روک سکو گے. یہی بات ہے کہ حضرت عبداللہ اون اور محمد کے والد جعفر بن طیار کے بیٹے وہ تو نہ گئے، لیکن اس عہد کے مطابق سیدہ زینب تشریف لے گئی اور اون اور محمد کو حضرت حسین پاک کے سامنے پیش کر کے خاندان نبوت سے تقریباً سب سے پہلے آپ نے ان کو، بلکہ کس انداز سے آپ ان کو سنوار رہی ہوں گی جب اجازت مل گئی ہوگی، سنوار کس طرح رہی ہوں گی، ادھر کنگھی پھیر رہی ہوں گی، ادھر ان کی آنکھوں کو پیار کر رہی ہوں گی، ان کے رخسار چوم رہی ہوں گی، اور دونوں کو جب کلاوے میں ڈالا ہوگا اور ان کی ممتا جوش میں ہوگی، کیونکہ آپ یہ فرما رہی تھیں کہ بیٹو، ہر ایک ماں اپنے بیٹوں کو باہر بھیجنے کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ، لیکن میں زینب اور محمد کے لیے یہ دعا کرتی ہوں، اپنے بھائی حسین کے لیے، پنجتن پاک کے لیے اور دین مصطفیٰ پر قربانی کے لیے،
یہ کہتی ہوں کہ خیر سے جاؤ اور سر کٹا کر آؤ۔ واہ، اچھا ڈاکٹر نوید اظہر، سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیل تھے اس لیے نہیں گئے، جی جی کیونکہ وہ جب واپس آیا، وہ واقعہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، جب ان کو اطلاع واپس آئی تو پھر آپ نے کیا کہا اور اپنے نوکر کو جو پٹائی کی اس کی وہ کیا تھی۔ میں ایک بات آپ کو اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ زینب نے بلایا امام علی مقام کو اور کہا ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اس وقت نازل ہو گئے ہیں، تو بھائی جان میں نے نانا جان سے یہی سنا تھا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دیا کرو، تو ہمیں اس وقت کوئی صدقہ دینا چاہیے۔ تو امام علی مقام نے کہا اس بے آب و گیا سرزمین پہ جہاں پانی کا گھونٹ نہیں ہمیں مل رہا، باجی جان ہم کیا صدقہ دیں؟ تو آپ نے کہا یہ اونو محمد ہے، ان کا صدقہ دیں۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ جناب، جن ہستیوں پر ہمیں مکمل اعتماد ہے ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ امام علی مقام بڑی عظیمت اور استقامت کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور یزید فاسق و فاجر تھا۔ البدایہ و نہایہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جب امام علی مقام نے سفر کا ارادہ کیا مکہ سے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین میرے پاس آئے اور میں نے ان سے کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے سر کے بال پکڑ کے آپ کو جانے سے روک لوں۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول نقل ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ان کوفیوں کے پاس، لا یوفیوں کے پاس، جنہوں نے آپ کے والد ماجد کو شہید کیا اور آپ کے بھائی امام حسن کو خنجر مارا۔ لیکن امام علی مقام کی عظیمت دیکھیں کہ آپ نے رخصت پر عمل نہیں کیا۔ صحابہ کہتے رہے کہ رخصت پر عمل کر لیں، رخصت بھی شرعی طور پر جائز ہے۔ آپ کے پاس آپ مرض میں مبتلا ہیں تو آپ وضو نہ کریں، تیمم کر لیں، یہ رخصت ہے۔ اور تیمم کیا ہے۔ جی ہاں، ویسے کربلا میں جو صبح کی نماز امام پاک نے جس کی کروائی ہے امامت، آپ کو پتہ ہے اس نماز میں پانی نہیں تھا، وہ تو اور بات ہوگی، وہ سب نے تیمم کیا۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں، قرآن مجید میں آتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس شخص کے مثل ہو سکتا ہے جو اللہ کا غضب لے کر لوٹے؟ ایک طرف وہ ہے جو رضائے الہی کے راستے کا مسافر ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو حدود الہی کو پامال کرتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر کا وہ فکرہ کیسا تھا کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، جی ہاں، خدا کے لیے آپ رک جی ہاں، جائیے۔ اور کربلا کا سارا اور پھر پس اگلا منظر، دیکھیں نا جی، ان کا بھی کردار کتنا بلند ہے، سیدہ زینب کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جی ہاں، لیکن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہارے ماموں جان مان جائیں تو ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ، اگر نہ مانے تو پھر تم ان کے ساتھ رہنا، جی ہاں۔ وہ کون اپنی سی جان ان بات پہ تھی؟ قربان کرنا۔ وہ کون سی یہ بات؟ کہنا بڑا مشکل ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، یہ عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ بے شک۔ زبان ہی ٹھیک ہے، مضمون لکھ دینا ٹھیک ہے۔ جی، وہ کون سی بات تھی جس نے بچوں کے دلوں میں بھی شہادت کا جذبہ بھر دیا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم تھا کہ ہم حق کے راستے پر ہیں، ہم اگر شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فسق و فجور کا راستہ روکیں۔ محمد نے کہہ دیا، رو رہے تھے جب امام پاک پہنچے نا، ان کے آخری سانس تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تکلیف نہیں ہو رہی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر کھڑے ہوئے مجھے نانا جان جو ہے وہ بلا رہے ہیں اس طرف، حوض کوثر کا جام لے کر کھڑے ہاں ہیں، جام لے کھڑے ہمیں کہہ بلا رہے رہے کہ جلدی آ جاؤ، اور سبحان سیدنا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، نانی جان جب کربلا سے لٹا پٹا قافلہ جو تھا وہ واپس آیا سیدہ زینب کی سربراہی میں اور امام زین العابدین کے، تو سب سے پہلے سیدہ پاک جو تھی سیدہ زینب، وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ گئیں اور جا کے انہوں نے چیخ مار کے کہا کہ اماں جان میں اپنی گودیاں بھر کے لے کے گئی تھی کربلا سے، آج خالی جھولی واپس آئی ہوں۔ اون محمد کو شہید کر دیا گیا، حسین پاک کو شہید کر دیا، علی اکبر، علی اصغر، قاسم کو شہید کر دیا، یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ تو اس وقت پھر جب یہ اپنے گھر میں گئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر کا ایک ملازم تھا، اس نے کہیں کہہ دیا گستاخانہ الفاظ، نے کہا یہ ساری مصیبت جناب حسین کی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہے۔
تو سیدنا عبداللہ بن جعفر نے اپنا جوتا اتارا، اس کو پیٹنا شروع کر دیا. اس نے کہا ظالم، میں تو اس بات پہ افسوس کر رہا ہوں کہ میں وہاں کیوں نہیں تھا. اگر میں تندرست ہوتا، بیمار نہ ہوتا تو میں خود جاتا اور امام پاک کے اوپر شہید ہو جاتا. تو ناظرین کرام، یہ وہ دلدوز واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے. میں نے آج بڑی کوشش کی، میں 2:30 بجے سے لے کر اب تک، جب تک یہ پروگرام تک پہنچا ہوں، میں نے اپنے خیالات کو ادھر ادھر کیا. میں نے کوشش کی کہ میں آج پورا اپنے آپ کو سنبھال کے آپ سے بات کروں، لیکن نہیں ہو سکتا. میری عجیب حالت ہے، میں بہت زور لگا کے یہ پروگرام کر رہا ہوں. سچی بات یہ ہے، جس کے اندر کوئی دل ہو، صاحب اولاد ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، اور کس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارا سب کچھ حضور پہ قربان، حضور کے آل پہ قربان. یہ واقعات جو ہیں، یہ ہم کیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی خشک آنکھوں سے یہ واقعات بیان ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمیں نہیں خاموش رہنے دیتی. جی بابا جی، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پیر صاحب، میں صرف ایک حدیث نعمت کی بنا پر ارشاد عرض کرتا ہوں ارشاد. کہ دوپہر کا وقت تھا، میری والدہ غلام زینب نے مجھے گھر بلایا تو بے تحاشا رو رہی تھی. میں نے ان کو بھینچ لیا، انہوں نے مجھے بھینچ لیا، اور ان کے آنسو میرے چہرے کو دھونے لگے. میں نے کہا اماں جی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگی بیٹا، میں ابھی حضور کے گنبد خضرا میں تھی، اور اس میں سیدۃ النساء العالمین جلوہ فروز تھیں، اور آپ کے سیدہ زینب صاحبزادی آپ کے گلے کو مل رہی تھی اور دونوں رو رہی تھی. بہت سی اور مستورات تھی، وہ بھی رو رہی تھیں. میں نے جب دیکھا تو سیدہ زینب نے اتنی بات کی، اماں جان، اس طرح سے کہا اماں جان، میں نانا جان پر اور آپ پر، حسن اور حسین پر، اپنے اون اور محمد کو قربان کر کے آئی ہوں. تو رو رہی تھی سیدہ زینب بھی، اور ان کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وہ بھی رو رہی تھیں، اور سب عورتیں رو رہی تھیں. حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزار سے باہر تشریف لائے، اور آپ کے سر پر غبار تھا، آپ کی داڑھی مبارک پر بھی سفر کی تھکاوٹ کے آثار تھے. آپ نے سیدہ زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ شہدائے کربلا کی قربانی کے صدقے میں تیری امت کو معاف کر دوں. پھر ان میں سے ایک عورت تھی جو جناب کی خاص خادمہ تھی، وہ اٹھی اور دوسری عورتوں کو کہنے لگی کہ آپ چلیں تاکہ اور کو آنے کی مہلت وقت ملے. تو میں بھی ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مائی صاحبہ، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگی خاص کر کے اماں، میں سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہوں، حضرت سیدہ کی غلام ہوں اور ان کی غلامی میں رہتی ہوں. اس لیے میں نے وہ لکھا تھا کہ انبیاء کی بیٹیاں بھی ہیں سب کنیزیں آپ کی. واہ سبحان ان کے سر پر ہے 2 سالہ سیدہ زہرا بطول. پہلی مستورات کو فارغ کر رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی. آخر میں تھی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں. تو اتنے میں سیدہ زینب پاک، خاتون جنت پاک نے جی بیٹا مجھے فرمایا، ان کو فرمایا جو کہ دوسروں کو لا رہی تھی اور نکال رہی تھی، فرمایا کہ اس کو رہنے دو، یہ نہیں جانا چاہتی. آگے جو کہا میری اماں نے، وہ کہتا ہوں کہ خاتون جنت کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اسے رہنے دو، یہ نہیں جانا چاہتی. یہ انوار حسین کی ماں جو ہوئی، سبحان اللہ
بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اللہ قبول میرا فرمائے۔ نام ان کی زبان پر آیا۔ اللہ آپ کو ان کا ساتھ عطا فرمائے پیر صاحب۔ سیدہ زینب کا پیغام آج کی ماں کے نام۔ جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت، ٹھیک، انہوں نے اپنے 17-18 سال کے بچے امام علی مقام پر قربان کر دیے، کتنا حوصلہ ہوگا، کیا عزم ہوگا، کیا ثبات ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بات پہلو میرا تھا کہ لوگ دین کو مٹانا چاہتے ہیں، دینی اقدار کو آج بھی ان پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں بھی دینی اقدار کی پامالی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے پامال کر سکتے ہیں؟ اس جو اسلام کی عمارت ہے اس کی بنیادوں میں تو اہل بیت کا خون ہے، سبحان اللہ، یہ نہیں ختم ہو سکتا، مٹانا تو اتنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھرے گا واللہ جتنا کہ متم دبا دے۔ نورہ ولو کرہ الکافرون، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا یہ ہے، نہیں مٹ سکتا۔ لیکن اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ نئے سال کی یہ جو مبارکباد ہے اس کا اسلام میں کیا تعلق ہے؟ ہاں نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں ایسی اگر ذہن کے اندر واقعہ کربلا ہو، ٹھیک ہے نیا سال ہے، اور لیکن ہمارا یہ ٹرینڈ جو رجحان چلا ہے، یہ جو محبت اور عقیدت اور عشق جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ کو نئے سال کی آنے کی خوشی ہے تو یہ دعا بھی دیں، دیکھیں، صرف دعا دیں، کہ نیا دعا سال تک آپ ہے۔ کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل بہتر کرے۔ میں یہاں ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے، تو میں بزبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دوں عوام الناس تک۔ پیغام یہ ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بچپن میں 3 باتیں سکھاؤ۔ ٹھیک، حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت، فرمایا میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ۔ کیٹاگوریکلی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ پہلی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے، دوسری اہل بیت کی محبت ہے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت بعد میں۔ جب ان دونوں ہستیوں کی محبت دل میں جاگزیں ہو جائے گی تو قرآن کریم بھی خود سمجھ آ جائے گا اور اس کی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ اگلی بات، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ فرمایا اساس الاسلامی حب اہل بیت، اے لوگو اہل بیتی، اے لوگو ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اور میرے لائے ہوئے دین کی بنیاد جو ہے میرے اہل بیت سے محبت ہے۔ یہاں میں کنز العمال سے روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بات بڑی قابل غور ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قریش اور بنو ہاشم کے متعلق، فرمایا بنو ہاشم کے متعلق میں یہ کہتا ہوں انہم اصلح الناس عند فتنۃ، لوگوں جب آزمائش اور فتنہ برپا ہو جائے تو یہ دیکھ لینا کہ میرے بنو ہاشم بالکل صلاح پر ہوں گے، حق پر ہوں گے، رائٹ پر ہوں گے۔ سبحان، یہ بات قابل غور ہے۔ فرمایا جب فتنہ برپا ہو، جب فساد برپا ہو جائے تو پھر تمہیں حق کو تعین کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اہل بیت جو ہیں وہ میرے قریش جو ہیں بنو ہاشم حق پر ہوں گے۔ اور فرمایا ان قریشن اہل صدق و امانہ، اور میرے اہل قریش جو ہیں اور بنو ہاشم جو ہیں ہمیشہ صدق و امانت سے رہیں گے۔ فمن بغی لہ الاواصر، اور جو کوئی لغزش ان کی ذات سے منسوب کرنا چاہے گا اکبہ اللہ فی النار الوجہ، اللہ اسے اوندھا جہنم میں گرائے گا۔ جو یہ سمجھے گا کہ خانوادہ رسول حق پر نہیں تھا، وہ اقتدار کی جنگ تھی، وہ یہ کہے گا تو شہزادوں کی جنگ تھی، فرمایا اکبہ اللہ فی النار الوجہ، اللہ منہ کے بل اوندھا انہیں جہنم میں گرائے گا۔ فرمایا لا یقوم الرجل من مجلس الا لبنی ہاشم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کوئی کسی کی تکریم کے لیے کھڑا نہ ہو سوائے بنی ہاشم کے۔ اور شہزادہ تو ایک ہی تھا، شہزادے تو وہی ہیں، ہاں شہزادے تو وہی ہیں جو خاندانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، شہزادے تو وہ ہیں، دوسرے کیسے شہزادے ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہمارے سامنے کوئی بھی صاحب تکریم آ جائے تم اس کے لیے ضرور کھڑے ہو، الا لا یقومن لأحد، لیکن بنی ہاشم کا فرد جو ہے وہ کسی کی تکریم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نوید سر، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیں ان پہ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں لعنت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف ادب سے گرا ہوا کوئی فکرہ جو ہے یہ بھی اذیت کے مترادف ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی وہ جو تھا کعب بن اشرف، وہ آ کے تلواروں سے تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہوتا تھا، الفاظ ہی نکالتا تھا نا، ادب سے گرے ہوئے۔ قرآن نے کہا کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، صحابہ کی نیتوں کو اللہ کو پتہ۔ اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی بات کرے، حضور کو اذیت پہنچتی ہے، اور وہ جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلے، وہ سیدہ زینب جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتی تھی، حضور کی گود مبارک میں ہوتی تھی، سب سے قیمتی چیز آتی حضور ان کو پیش فرماتے۔
اس کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے، جو اذیت پہنچائی گئی ہے، اس کے لاڈلوں کو شہید کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھیں گے؟ نہیں. میں ایک حدیث مبارکہ سے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک کوفی آیا اور اس نے سوال کیا کہ حالت احرام میں اگر آدمی مکھی کو مار ڈالے تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نواسہ رسول کو شہید کرتے ہوئے تمہیں مسئلے یاد نہ آئے اور آج تم مکھی کا فدیہ پوچھنے. بارك وسلم کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے یرکان، جس کو ہیپاٹائٹس بھی کہتے ہیں، اس کا علاج ہے. اگر کسی شخص کو یرکان ہو تو کسی کاغذ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم 94 بار 94 ٹائمز لکھ کر پانی میں بھگو کر وہ پانی مریض کو پلائیں اور منہ پر چھینٹے ماریں، انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسین امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن صرف اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا. جی بلال. زینب کے گود پالے میدان کو جا رہے ہیں، زینب کے گود پالے میدان کو جا رہے ہیں. دو پھول پیارے پیارے جانے لٹا رہے ہیں، زینب کے گود پالے میدان کو جا رہے ہیں. دو پھول پیارے پیارے جانے لٹا رہے ہیں، زینب کے گود پالے. اور بھوکے ہیں 3 دن کے، پیاسے ہیں 3 دن کے، بھوکے ہیں 3 دن کے، پیاسے ہیں 3 دن کے. تلوار کے یہ پھر بھی جوہر دکھا رہے ہیں، تلوار کے یہ پھر بھی جوہر دکھا رہے ہیں، زینب کے گود پالے. اور نام اون اور محمد عمریں ہیں چھوٹی چھوٹی، نام اون اور محمد عمریں ہیں چھوٹی چھوٹی. خون دے کے دین حق کی حرمت بچا رہے ہیں، خون دے کے دین حق کی حرمت بچا رہے ہیں، زینب کے گود پالے. اور اشکوں کے موتی ساجد ان کو ہے پیش کرتا، اشکوں کے موتی ساجد ان کو ہے پیش کرتا. امت کے واسطے جو ہر غم اٹھا رہے ہیں، امت کے واسطے جو ہر غم اٹھا رہے ہیں، زینب کے گود پالے
میدان کو جا رہے ہیں. وبارك وسلم